مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے اور حکومت کی پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے فیصلے کے بعد حکومت نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایڈ ہاک ججز لگانے کی ٹائمنگ کی وجہ سے نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کا یہ خیال ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل کے لیے ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت اس کیس کا فیصلہ اپنے پلڑے میں کرنے کے لیے ایڈ ہاک ججز تعینات کرنے جا رہی ہے۔ اب قانونی ماہرین کی اس پر رائے منقسم ہے۔ کچھ قانونی ماہرین کی رائے میں ایڈ ہاک جج لگانے سے مخصوص نشستوں کے نظر ثانی کیس کی اپیل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں 11 ججز نے پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کی حمایت کی اور 8 نے ان کے حق میں فیصلہ کیا، جبکہ باقی 5 ججز میں سے 3 ججز کی رائے بھی وہی ہے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا تعلق ہے تو پہلے وفاقی کابینہ پابندی کے حوالے سے ڈکلیریشن جاری کرے گی اور پھر اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ اور بعد میں سپریم کورٹ جائے گا۔ اب ایڈ ہاک ججز لگانے کے معاملے پر جو بار کاؤنسلز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، ہم دکھائی دے رہی ہیں۔ پاکستان بار کاؤنسل کے 7 ممبران نے ایڈ ہاک ججز لگانے کی مخالفت کی، تو باقی جو ممبران ہیں وہ اس فیصلے کو خوشائند قرار دے رہے ہیں اور پاکستان بار کاؤنسل نے اس فیصلے کو من حیث المجموعی خوشائند قرار دیا، کیونکہ 23 ممبران کل ہیں، 7 نے مخالفت کی ہے۔ باقی ماندہ کی جانب سے بھی جو رائے ہے وہ سامنے آ گئی۔ سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم پاشا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پاشا صاحب، یہ ایڈ ہاک ججز لگانے کے معاملے پر بار کاؤنسلز کی رائے بھی منقسم دکھائی دے رہی ہے۔ اب پاکستان بار کاؤنسل نے جو آفیشیل ریلیز جاری کی اس میں خوشائند قرار دیا۔ وقت بڑا اہم ہے اور جو وقت ہے وہ اس معاملے کو زیادہ کنٹروورشل بنا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آنے کے بعد جس انداز میں ایڈ ہاک ججز لگائے جا رہے ہیں، یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ جو غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے، جس میں پاکستان بار کونسل کے، پنجاب بار کونسل کے اور خیبر پختونخوا بار کونسل کے ممبرز تھے، تو انہوں نے ہم یہ کہا سب نے کہ سر جو باقی کیسز ہیں وہ فکس نہیں ہو رہے اور ان کی سنوائی بھی نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، یہ سیاسی کیسز ہیں، یہ بھی اگر پرائرٹی پہ نہ سنے تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی، تو اس لیے یہ تو پھر وہ ممبران نے یہ کہا کہ اگر آپ 182 کو انووک کر کے تو ایڈ ہاک ججز لے لیں، کم از کم جو ڈیتھ سیل میں لوگ ہیں جن کو سزائے موت ہو چکی ہے یا عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں اور ان کی کتنے سالوں سے کیسز سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئے، تو ایٹ لیسٹ وہ تو ہو جائیں۔ اب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو کوئی بھی نہیں نوٹ کر رہا، کہ پورے اس وقت جو ججز ہیں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان میں ابھی آ کے ملک شہزاد احمد خان صاحب جو ہیں کریمنل کام کرنے والے جج جو ہیں وہ تعینات ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی جو جج ہیں وہ کریمنل کام انہوں نے بطور وکیل اپنی پریکٹیکل لائف میں نہیں کیا۔ تو سردار طارق مسعود صاحب اس وجہ سے ناگزیر قرار پائے کہ وہ صرف فوجداری کام کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو ان کے دور میں جو اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھیں اور کسی وجہ سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، وہ آج دن تک وہ نہیں لگی، اور اس میں بے شمار کیسز ایسے ہیں جو کہ کیسز فکس نہ ہونے کی وجہ سے انفریکچس ہو چکی ہیں۔ آپ ریکارڈ اٹھا لیں سپریم کورٹ آف پاکستان۔ دیکھیں پاشا، پینڈنسی آف دا کیسز ایک بڑا پرٹیننٹ ایشو ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دس شوڈ ہیو بین ڈن ارلیئر۔ اگر اتنا مسئلہ تھا اس کو بہت پہلے کیا جا سکتا تھا۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ پینڈنسی آف کیسز تو ہائی کورٹس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر 2 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ ہے، 25 کے قریب آسامیاں خالی ہیں، وہاں تو آسامیاں پوری کریں سر، ایڈ ہاک جج ہی لگا دیں۔ جی نہیں، صرف وہاں نہیں ہے خالی، تمام ہائی کورٹس میں ماں سوائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ہائی کورٹس میں بے شمار آسامیاں ابھی تک خالی ہیں، اور جہاں پہ ججز کی تعیناتی نہیں ہو رہی، اور وہاں بھی ہونی چاہیے۔ ایڈ ہاک ججز نہیں ہونے چاہیے، ایڈیشنل ججز ہوتے ہیں وہ 1 سال کے لیے اور پھر کنفرم ہوتے ہیں، وہاں پہ ضرور لگانے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں نہیں ہونے چاہیے۔ اب بات یہ ہے، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ججز اپوائنٹ نہیں کرنے، یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جنہوں نے رکھنے ہیں، اور اس میں جو 2 ججز سپریم کورٹ کے حاضر سروس ہیں ان میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب احمد خان صاحب ہیں، پھر ایک ریٹائرڈ جج ہیں
جسٹس ملک منظور احمد صاحب وہ ہیں، اور پھر جوڈیشل کمیشن کی جو ساری فارمیشن ہے آپ کے سامنے ہے، انہوں نے تعینات کرنے ہیں، ایک جسٹس قاضی فائز صاحب نے نہیں کرنا۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سیٹوں والا کیس ہے، اس میں ان ججز نے نہیں بیٹھنا۔ ریویو پٹیشن فائل ہوئی ہے اور رولز کے مطابق ریویو پٹیشن اسی بینچ کے پاس لگتی ہے، انہی معزز جج صاحبان کے پاس لگتی ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ کوئی اپیل فائل نہیں ہونی، اگر اپیل فائل ہوتی تو پھر نہیں پاشا صاحب دیکھیں دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے اندر حکومتی ممبران کی ویٹیج بھی ہے نا، لا منسٹر بھی اس میں، اٹارنی جنرل بھی اس میں، نمبر 1 نمبر 2 یہ ٹھیک ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں یہ میٹر نہیں کرے گا، بٹ آرٹیکل 6 لگانے کے معاملے پر اگر فل کورٹ بنتا ہے تو فل کورٹ کا حصہ تو ایڈ ہاک ججز بھی ہوں گے نا پاشا صاحب؟ دیکھیں پوری میری عرض سن لیں، کیا ان ججز میں کوئی آپ ان پہ کوئی انگلی اٹھا سکتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے، یا ان کی دیانتداری کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ اور جہاں تک ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ اتنا شارٹ سپین آف ٹائم قاضی فائزہ صاحب کو ملا جس میں وہ مسلسل الیکشنز اور پولیٹیکل اور آئینی معاملات میں الجھے رہے۔ ہاں اب وقت آ گیا ہے، حکومت وقت کو بھی سوچنا چاہیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ آئینی جو بینچ ہے وہ علیحدہ بنا لیں، اور باقی جو عام پبلک کے سول ہیں، کارپوریٹ سائٹ پہ ہیں، فوجداری مسائل ہیں، اتنے کیسز پینڈنگ چلے آ رہے ہیں، ان کو نپٹانے کے لیے علیحدہ بینچ بنا دیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل آ گیا ہے، کیونکہ اب یہ جو اسی طرح اب معاملات، ہر معاملہ جو کہ پارلیمان میں ریزالو ہونا چاہیے وہ سپریم کورٹ میں آ رہا ہے، اور سپریم کورٹ کی ڈیمانڈ لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ جناب فل بینچ بنے۔ ٹھیک ہے، بعض معاملات واقعی اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جیسے یہ سیٹس والا معاملہ تھا، اس میں فل بینچ کی ریکوائرمنٹ تھی۔ 63A والا جو کیس تھا اس میں ہم نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ فل بینچ بنائیں، اس میں بھی فل بینچ ہی بننا چاہیے تھا۔ تو بے شمار ایسے کیسز ہیں، آئینی جو معاملات ہیں، کہ ان کی سماعت فل بینچ کرتا ہے، اور جب فل بینچ بیٹھتا ہے تو پھر اس کی سماعت 1 گھنٹے یا 1 دن کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہفتوں پہ محیط ہوتی ہے، تو جس سے باقی سارا کام سفر کرتا ہے۔ ہم خود ایڈ ہاک ججز کے خلاف ہیں، بنیادی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ایڈ ہاک ججز نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر یہ لاسٹلی پاشا صاحب، اب جسٹس مشیر عالم کے بعد جسٹس مقبول باقر نے بھی ریکیوز کر لیا ہے، تو معاملہ تو کنٹروورشل ڈومین میں ان آئدر کیس ہے ہی کہ پہلے ایک جج نے کیا، اب دوسرا جج بھی ریکیوز کر گیا، تو ہاؤ ڈو یو سی دس میٹر، اور کیا یہ معاملہ اب کیسے سلجھے گا؟ اس میں تو ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو آپ اپریشیٹ کریں کہ یہ کوئی پہلے سے طے شدہ جو ہے وہ پروگرام نہیں تھا، یا سینیریو ایسا نہیں تھا کہ ان ججز سے صلاح مشورہ کیا گیا ہو۔ اگر ان ججز سے صلاح مشورہ کیا گیا ہو تو پھر وہ ریکیوز نہ کرتے۔ اب ان کا اب بتاؤں، جو جسٹس مقبول باقر صاحب ہیں ان کا ریکیوز کرنا ایک جینون بنتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک سیاسی منصب سنبھالا، انٹرم سیٹ اپ میں وہ چیف منسٹر رہے، ان کے خلاف ان کے حق میں بہت ساری باتیں آتی رہیں، کچھ ایسے الیکشن کے معاملات تھے جس پہ یقیناً ان پہ جو ہے وہ اعتراضات ہوئے کہ جہاں پہ ان کا گورننس ٹھیک نہیں تھی، یا گڈ گورننس تھی یا بیڈ گورننس تھی، تو اس کنٹروورسی میں رہتے ہوئے وہ پھر بینچ کا حصہ بننا ان کے لیے مناسب نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے ٹھیک